السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے ادیب احمد۔ دوستو، یہ بات تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، مگر کیا ہو کہ کوئی کافر اللہ تعالیٰ کو ہی چیلنج کرنا شروع کر دے اور اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرے۔ خیر، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو خدا کے ساتھ چیلنج کر کے عبرت بننے والے بدبخت لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تھامس اینڈریو، دوستو یہ شخص ایک برٹش بزنس مین اور شپ بلڈر تھا جو بحری جہازوں کو ڈیزائن کرتا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے دنیا کا سب سے فیمس بحری جہاز ٹائٹینک بنایا تھا۔ ویسے تو یہ بہت کمپیٹنٹ شپ ڈیزائنر تھا، لیکن اپنے ٹیلنٹ کو لے کر کچھ زیادہ ہی غرور میں آ گیا تھا۔ جب اس نے ٹائٹینک بلڈ کیا تھا تو اسے اپنے ٹیلنٹ پر اتنا غرور تھا کہ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کے بنائے ہوئے شپ کو ڈیزائن کرنا اتنا پرفیکٹ ہے کہ اسے نعوذ باللہ خدا بھی سمندر میں نہیں ڈبو سکتا۔ لیکن جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ٹائٹینک جہاز جب پہلی دفعہ سمندر میں گزارا گیا تو ابھی جہاز نارتھ اٹلانٹک اوشن میں ہی پہنچا تو یہ وہاں آئس برگ سے ٹکرا گیا، اور آئس برگ سے ٹکرانے کے بعد یہ جہاز فوراً ڈوب گیا۔ اس شپ میں تقریباً 1500 افراد تھے، جن میں سے دنیا کے بڑے بڑے بزنس مین بھی شامل تھے، اور ساتھ میں تھامس اینڈریو بھی تھا۔ مگر اتنا بڑا جہاز جس کے لیے دعویٰ کیا گیا تھا کہ اسے خدا بھی سمندر میں نہیں ڈبو سکتا، وہ ایک جھٹکے میں آئس برگ سے ٹکرا کر سمندر میں ڈوب گیا، اور اس میں وہ بندہ جس نے دعویٰ کیا تھا وہ بندہ اپنے دعوے کے ساتھ اور اپنے شپ کے ساتھ سمندر میں ہی ڈوب۔ نمرود، دوستو نمرود کو تو ہر کوئی مسلمان جانتا ہوگا، اور شاید ہی اس دنیا میں کوئی مسلمان ہو جو نمرود کو نہ جانتا ہو۔ یہ اپنے دور کا سب سے ظالم اور جابر بادشاہ تھا، اور تو اور اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور یہ لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ اس کی عبادت کی جائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس گئے اور اسے اسلام کی دعوت دی تو نمرود کو شدید غصہ آیا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ اپنے خدا سے کہہ دو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی فوج بھیج دیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، یہ وہی بدبخت تھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تھا، لیکن آگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے نمرود کا مقابلہ کرنے کے لیے مچھروں کی ایک فوج بھیج دی۔ ان مچھروں نے اللہ کے حکم سے نمرود کی فوج کا صرف خون ہی نہیں بلکہ گوشت بھی نوچ لیا، اور وہ پورے کا پورا لشکر ہلاک ہو کر برباد ہو گیا، اور ان نمرودیوں کی صرف ہڈیاں ہی باقی بچی۔ صرف اتنا ہی نہیں، ان مچھروں میں سے ایک مچھر نمرود کے ناک میں چلا گیا اور اس کی ناک کے ذریعے اس کے دماغ تک چلا گیا۔ 400 سال تک اس مچھر نے نمرود کا وہ حشر کیا کہ وہ اپنا سر دیواروں کے ساتھ مارتا رہا، ایون کہ سکون پانے کے لیے اپنے سر پر ہتھوڑے اور جوتے مرواتا تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک ادنا مخلوق مچھر کے ذریعے اسے اس مقام تک پہنچا دیا کہ پہلے جو لوگ اس کی پوجا کرتے تھے، آخر میں یہ انہی لوگوں سے جوتے کھاتے کھاتے ہلاک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو للکارنے والوں کا انجام یہی ہوتا۔ ابراہا، دوستو 571ویں صدی عیسوی میں یمن کی سلطنت میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام ابراہا تھا۔ اس نے یمن میں ایک گرجا گھر بنایا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ وہاں کے سب لوگ مکہ کو چھوڑ کر اس گرجا گھر میں آ کر اس کی عبادت کریں اور اس کو اپنا خدا مان لیں۔ لیکن جب مسلمانوں نے اس سے بغاوت کی تو یہ غصے میں آ گیا، اور اس نے غصے میں آ کر کہا کہ یہ معاذ اللہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا۔ چنانچہ یہ اپنی فوج کو لے کر مکہ مکرمہ میں پہنچ گیا۔ اس کے لشکر میں سپاہیوں کے ساتھ ساتھ ہزاروں کی تعداد میں ہاتھی اور گھوڑے بھی شامل تھے۔ جب یہ بیت اللہ کے نزدیک پہنچا تو اچانک آسمان پر پرندوں کی ایک بہت بڑی فوج نمودار ہو گئی اور خانہ کعبہ کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کی طرف سے یہ ایک معجزہ تھا کہ اس نے اپنے حرم کی حفاظت کے لیے پرندوں کی ایک فوج بھیجی تھی۔ ابراہا کے ہاتھیوں اور گھوڑوں نے جب ان پرندوں کو دیکھا تو وہ گھبرا کر بھاگنے لگے۔ اس سے کفار نہ صرف زمین پر گر گئے بلکہ اپنے ہی جانوروں کے پاؤں کے نیچے آ کر مرنے لگ گئے۔ صرف اتنا ہی نہیں، ان پرندوں نے اللہ کے حکم سے آسمان سے پتھر گرا گرا کر ان کو ہلاک کر دیا۔ ایون اس واقعے کے حوالے سے قرآن پاک میں بھی ایک سورت ہے جس کا نام سورہ فیل ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ فرعون، دوستو فرعون ایک ایسا بادشاہ تھا جسے اسلامی تاریخ کا سب سے بدترین بادشاہ کہنا غلط نہیں ہے۔ یہ مصر کا بادشاہ تھا جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور کہا تھا کہ اس کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں۔ ایون یہ لوگوں کو اپنی عبادت کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ جو اس کی عبادت نہیں کرتا تھا اسے فرعون قتل کر دیتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے اور اسے کہا کہ مظلوم لوگوں پر اپنا ظلم مت کرو، نہیں تو اللہ کا عذاب تمہیں لے ڈوبے گا، اس پر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگ گیا اور کہا کہ یہاں کا خدا میں ہوں
اور میرے علاوہ اور کوئی خدا نہیں، اور میں کسی کا بھی حکم نہیں مانوں گا۔ اور تو اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی اور ان کو دریائے نیل پار کرنے کا حکم دیا۔ فرعون نے ان کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے دریا میں راستہ بن گیا اور سب نے پار کر لیا۔ لیکن جب فرعون نے اس راستے پر چلنے کی کوشش کی تو فرعون اپنے لشکر سمیت دریا کے اندر ڈوب کر غرق ہو گیا۔ ویسے تو فرعون ڈوب کر ہلاک ہو گیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو قیامت تک عبرت کا نشان بنایا اور اس کی لاش کو محفوظ رکھ لیا۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود آج بھی اس کی ممی مصر کے میوزیم میں خوار ہو رہی ہے۔ دوستو یہ رہی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ سب کو پسند آئی ہوگی۔ آنے والی ہر ویڈیو کو دیکھتے رہیں، لائک کرتے رہیں اور سپورٹ کرتے رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔